ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا فون آیا ہے، وہ سلار صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی، تو تم کروا دیتی؟ سکندر عثمان نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ سلار بھی ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا اور گھر پر ہی موجود تھا۔ ملازمہ کچھ ہچکچائی۔ صاحب جی، وہ امامہ بی بی تھی۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ یکدم حواس باختہ نظر آنے لگے۔ امامہ ہاشم؟ ہاشم مبین کی بیٹی؟ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ تو کیا سلار ہر ایک کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ وہ ابھی تک امامہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو پھر یقیناً وہ اس سے ملتا بھی رہا ہوگا۔ انہوں نے بے اختیار سوچا۔ اس نے تمہیں خود اپنا نام بتایا؟ انہوں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے ان کی آواز پہچان لی اور جب میں نے ان کا نام لیا تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ ملازمہ نے سکندر عثمان کو بتایا، مگر مجھے یقین ہے وہ ان ہی کی آواز تھی۔ مجھے کم از کم اس بارے میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ سکندر عثمان کچھ کہتے انہوں نے فون کی گھنٹی سنی، مگر اس بار وہ ڈائننگ روم میں موجود ایکسٹینشن کی طرف بڑھ گئے اور انہوں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف موجود لڑکی ایک بار پھر سلار سکندر کا پوچھ رہی تھی۔ ان کے استفسار پر اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ امامہ ہاشم ہی تھی۔ وہ نہیں جانتے کیوں، مگر بے اختیار ان کے دل میں آیا کہ وہ اسے سلار کے مرنے کی خبر دے دیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی ان کے گھر فون نہ کرے۔ انہیں اس سے بات کر کے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ وہ بہت عرصے سے سلار کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکی اور اس کے پاس ان کے بیان کی صداقت کو پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ دوبارہ رابطہ نہ کرتی تو ان کی جان اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک اس ایک سال کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکے تھے جب امامہ کی گم شدگی کے فوراً بعد سلار پر شبہ ہونے کی وجہ سے ہاشم مبین احمد ان کے ہر قسم کی پریشانی کھڑی کی تھی۔ بہت سے سرکاری دفاتر جہاں پہلے ان کی فرم کی فائلز بہت آسانی سے نکل آتی تھی، مہینوں پھنسی رہتی، ان کے گھر دھمکی آمیز کالز اور خط آتے رہتے۔ سکندر عثمان کی بے پناہ کوششوں کے باوجود بھی ہاشم مبین کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے، مگر ان کی طرف سے عدم تحفظ کا اندیشہ ختم ہو گیا۔ اگر کچھ تھا بھی تو سلار کی موت اور اس سے بھی پہلے کے تحریر شدہ اس طلاق نامے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، مگر یہ ایک اور اتفاق تھا کہ امامہ نے ان کی بات مکمل طور پر سنے بغیر فون بند کر دیا۔ انہوں نے فون کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ملتان کے ایک پی سی او کا ثابت ہوا۔ سلار ایک ہفتہ کے بعد واپس امریکہ جانے والا تھا اور انہوں نے اس ایک ہفتہ اس کی مکمل طور پر نگرانی کرائی۔ وہ ملازموں کو ہدایت دے چکے تھے کہ کسی کا بھی فون آئے کہ وہ کسی بھی صورت سلار سے بات نہ کروائیں، چاہے فون کسی مرد کا ہو یا عورت کا، جب تک وہ خود یہ جان نہ لیتے کہ فون کرنے والا کون تھا۔ ملازمہ کو بھی سختی کے ساتھ منع کر چکے تھے کہ وہ سلار کو امامہ کی اس کال کے بارے میں نہ بتائے۔ ایک ہفتے کے بعد جب سلار واپس امریکہ چلا گیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سر پر آئی ہوئی آفت ایک بار پھر ٹل گئی تھی۔ سلار کی واپسی کے چند ہفتے کے بعد انہیں ایک لفافہ موصول ہوا۔ امامہ نے لاہور واپس پہنچنے کے بعد وہ موبائل بیچ دیا اور اسے واپس نہیں بھجوا سکتی تھی، اور سلار کی وفات کے بعد اب یہ امکان نہیں تھا کہ کبھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو۔ اس نے موبائل بیچنے سے ملنے والی رقم کے ساتھ اپنے پاس موجود کچھ اور رقم شامل کی۔ وہ اندازاً ان کالز کے بل کی رقم تھی جو 2.5-3 سال پہلے سلار نے ادا کیے ہوں گے، اور چند دوسرے اخراجات جو اپنے گھر قید کے دوران وہاں سے لاہور فرار کے دوران سلار نے اس پر کیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سکندر عثمان کے نام ایک مختصر نوٹ بھجوایا تھا، ٹریول چیکس۔ اس کے سر پر موجود اس آدمی کا قرض بھی اتر گیا تھا۔ اس رقم اور اس کے ساتھ ملنے والے نوٹ سے سکندر عثمان کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گی
اور یہ بھی اس نے واقعی ان کی بات پر یقین کر لیا۔ ملتان سے BSc کرنے کے بعد وہ لاہور چلی آئی تھی۔ اسے گھر چھوڑے 3 سال ہونے والے تھے اور اس کا خیال تھا کہ اب کم از کم اس طرح اسے تلاش نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلے کیا جاتا رہا تھا۔ اگر کیا بھی گیا تو صرف میڈیکل کالج پر نظر رکھی جائے گی۔ اس کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری میں MSc کے لیے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ بے حد محتاط تھی۔ یہ لاہور تھا، یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ ملتان میں وہ صرف چادر اوڑھ کر کالج جاتی تھی۔ لاہور میں اس نے نقاب لگانا شروع کر دیا۔ لاہور میں دوبارہ واپسی کے بعد وہ ڈاکٹر سبتی علی کے ساتھ نہیں رہی تھی، وہ سیدہ اماں کے پاس رہنے لگی۔ سیدہ اماں سے اس کی پہلی ملاقات ڈاکٹر سبتی علی نے ملتان جانے سے پہلے لاہور میں کروائی تھی۔ سیدہ اماں کے بہت سے عزیز و اقارب ملتان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر سبتی علی امامہ کو ان سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ملتان میں قیام کے دوران کسی بھی ضرورت یا ایمرجنسی میں وہ ان کی مدد لے سکے۔ سیدہ اماں ایک 65-70 سالہ بے حد باتونی اور ایکٹیو عورت تھی۔ وہ لاہور کے اندرون شہر میں ایک پرانی حویلی میں تنہا رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ 2 بیٹے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں مقیم تھے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے اور ان کے بے حد اصرار کے باوجود سیدہ اماں باہر جانے پر تیار نہیں تھی۔ ان کے دونوں بیٹے باری باری ہر سال پاکستان آیا کرتے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ ڈاکٹر سبتی علی سے ان کی قرابت داری تھی، وہ ان کے کزن ہوتے تھے۔ ڈاکٹر سبتی علی نے امامہ کے بارے میں پہلے ہی سیدہ اماں کو بتا دیا تھا، اس لیے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو وہ بڑی گرمجوشی سے ان سے ملی تھی۔ انہوں نے ملتان میں موجود تقریباً اپنے ہر رشتہ دار کے بارے میں تفصیلات اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ انہوں نے خود ساتھ چل کر اسے ہاسٹل چھوڑ آنے کی آفر کی، جسے ڈاکٹر سبتی علی نے نرمی سے رد کر دیا۔ نہیں آپا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود وہ نہیں مانے تھے۔ بہتر تو یہی ہے بھائی صاحب کہ آپ اسے میرے بھائیوں میں سے کسی کے گھر ٹھہرا دیں، بچی کو گھر جیسا آرام اور ماحول ملے گا۔ انہیں اچانک ہاسٹل پر اعتراض ہونے لگا اور پھر انہوں نے ہاسٹل کی زندگی کے کئی مسائل کے بارے میں روشنی ڈالی تھی، مگر ڈاکٹر سبتی علی اور خود وہ بھی کسی کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاسٹل بہترین آپشن تھا۔ سیدہ اماں سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی جب وہ ایک دن اچانک اس کسی خاتون ملاقاتی کی اطلاع ہاسٹل میں دی گئی۔ کچھ دیر کے وہ خوف زدہ ہوگی کہ وہاں اس طرح اچانک اس سے ملنے کون آ سکتا ہے، اور وہ بھی ایک خاتون۔ مگر سیدہ اماں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس سے اسی گرم جوشی سے ملی تھیں جس طرح لاہور میں ملی تھیں۔ پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا۔ وہ چند ماہ ملتان آتی اور اپنے قیام کے دوران باقاعدگی سے اس کے پاس رہتی۔ لاہور واپس شفٹ ہونے سے پہلے بہت عرصہ انہوں نے امامہ سے یہ جان لینے کے بعد کہ وہ MSc لاہور سے کرنا چاہ رہی ہیں، اسے ساتھ رکھنے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر سبتی علی کی سب سے بڑی بیٹی ان کے پاس اپنے بچوں سمیت کچھ عرصہ کے لیے رہنے چلی گئیں۔ ان کے شوہر PhD کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر سبتی علی کے بھتیجے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی فیملی کو ان کے ہاں ٹھہرا گئے۔ ڈاکٹر سبتی علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی، مگر امامہ اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ وہ جاب شروع کرنے پر انہیں مجبور کرے کہ مد میں کچھ نہ کچھ لینے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر ڈاکٹر سبتی علی شاید یہ سب کبھی گوارا نہ کرتے۔ ڈاکٹر سبتی علی کے لیے اس کا فیصلہ ایک شاک کی طرح تھا۔ کیوں آمنہ، میرے گھر پر کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ انہوں نے بہت ناراضی سے اس سے کہا۔ سیدہ آپا کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت اصرار کر رہی ہیں، میں انہیں سمجھا دوں گا۔ نہیں، میں خود بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی تنہائی دور ہو جائے گی۔
یہ کوئی وجہ نہیں ہے، آپ ان کے پاس جب چاہیں جا سکتی ہیں مگر ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ پلیز آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں، میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ میں اب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر سبتے علی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پیروں پر کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں آپ پر بہت لمبے عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پہلے ہی میں بہت سال سے آپ پر انحصار کر رہی ہوں، مگر ساری زندگی تو میں آپ پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اسے لگا اس کے آخری جملے نے ڈاکٹر سبتے علی کو تکلیف دی تھی۔ اسے پچھتاوا ہوا۔ میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا آمنہ، کبھی بھی نہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی اور میرے لیے آپ ایک بیٹی کی طرح ہیں۔ پھر یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں جانتی ہوں ابو، مگر میں صرف اپنی فیلنگز کی بات کر رہی تھی۔ دوسرے پر ڈیپینڈ ہونا بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں سیدہ اماں کے ساتھ رہ کر زیادہ پرسکون رہوں گی۔ میں انہیں پے کروں گی، آپ کو میں کبھی پے کرنا چاہوں تو بھی نہ کر سکوں گی۔ شاید مجھے 10 زندگیاں بھی ملیں تو میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر اب بس اب اور نہیں۔ میں نے زندگی کو گزارنے کے سارے طریقے ابھی سیکھنے ہیں اور مجھے سیکھنے دیں۔ ڈاکٹر سبتے علی نے اس کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر پر رہنے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ اس کے لیے بھی اس کی احسان مند تھی۔ سیدہ اماں کے ساتھ رہنے کا تجربہ اس کے لیے ہاسٹل میں یا ڈاکٹر سبتے علی کے یہاں رہنے سے بالکل مختلف تھا۔ اسے ان کے پاس ایک عجیب سی آزادی اور خوشی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بالکل اکیلی رہتی تھی، صرف ایک ملازمہ تھی جو دن کے وقت آ کر گھر کے کام کر دیا کرتی اور شام کو واپس چلی جایا کرتی۔ وہ بے حد سوشل لائف گزارتی تھی۔ محلے میں ان کا بہت آنا جانا تھا، اور نہ صرف محلے میں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی، اور ان کے گھر بھی اکثر کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ انہوں نے محلے میں ہر ایک سے امامہ کا تعارف اپنی بھانجی کہہ کر کروایا تھا، اور چند سالوں کے بعد یہ تعارف بھانجی سے بیٹی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اگرچہ محلے والے پچھلے تعارف سے واقف تھے، مگر اب کسی نئے ملنے والے سے جب وہ امامہ کو بیٹی کی حیثیت سے متعارف کرواتی تو کسی کو کوئی تجسس نہیں ہوتا۔ لوگ سیدہ اماں کی عادت سے واقف تھے کہ وہ کتنا محبت بھرا دل رکھتی تھی۔ ان کے بیٹے بھی امامہ سے واقف تھے، بلکہ وہ باقاعدگی سے فون پر سیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے اس کا حال احوال بھی دریافت کرتے رہتے۔ ان کی بیوی اور بچے بھی ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے ہر سال پاکستان آیا کرتے، اور ان کے قیام کے دوران بھی امامہ کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی۔ بعض دفعہ اسے یوں ہی لگتا جیسے وہ واقعی سیدہ اماں کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کی بہن تھی۔ ان دونوں کے بچے اسے پھپھو کہا کرتے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے MSc کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر سبتے علی کے توسط سے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب شروع کر دی تھی۔ اس کی جاب بہت اچھی تھی اور پہلی بار اس نے مالی طور پر بھی خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ یہ ویسی زندگی نہیں تھی جو وہ اپنے والدین کے گھر گزارتی تھی، نہ ہی ویسی تھی جیسی زندگی کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ سالار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد، ڈاکٹر سبتے علی تک رسائی، سیدہ اماں جیسے خاندان کا ملنا، تعلیم کا مکمل کرنا، اور پھر جاب، صرف جلال انصر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا۔ شاید وہ اسے مل جاتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ 8 سالوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ گھر سے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے کسی سے کوئی توقعات وابستہ کرنی تھی، نہ ہی ان کے پورا نہ ہونے پر تکلیف محسوس کرنی تھی۔ اس کا رونا دھونا بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا گیا۔ 20 سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف زدہ اور پریشان ہونے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ اپنا وجود کھوتی گئی۔ نئی نمودار ہونے والی امامہ زیادہ پر اعتماد، مضبوط اعصاب رکھتی تھی، مگر اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ محتاط بھی ہوگی، ہر چیز کے بارے میں، اپنی گفتگو کے بارے میں، اپنے طور و اطوار کے بارے میں۔
ڈاکٹر سبطی علی اور سیدہ اماں دونوں کے خاندانوں سے بہت محبت اور اپنائیت دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو انہیں قابل اعتراض یا ناگوار لگے۔ ہاشم مبین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑی تھی، مگر وہاں سے نکل کر اسے سب کچھ سیکھنا پڑا تھا۔ سیدہ اماں کی گم شدگی کے دوران وہ آفس میں تھی۔ 4 بجے کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔